السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا ہوگا کہ کل وہ جو عابد جس نے لاہور موٹر وے پہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور گرفتار کروانے والا اس کا باپ ہی ہے۔ اس کے باپ نے گھر بلایا اور پھر اس اپنے بیٹے کو گرفتار کروایا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں جو بندہ زانی ہے اس کی شریعت میں اندر کیا سزا رکھے یا کیا اس کا رکھا ہے۔ تو چلیے اس پہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا، پہلے نمبر پہ فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے پھر وہ مومن نہیں رہتا۔ دوسرے نمبر پہ جب چوری کرتا ہے تب بھی وہ مومن نہیں رہتا۔ جب شراب پیتا ہے اس وقت بھی وہ مومن نہیں رہتا ہے، جیسا کہ نبی پاک کا فرمان ہے جب بندہ شراب پیتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو دیکھیے جو زانی ہے اس کی سزا بھی نبی پاک نے مقرر کی ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جو بندہ زانی ہے اس کو زمین کے اندر رجم کر دیا جائے، کہ سنسار کر دیا جائے۔ لیکن اب وہ نہیں ہے، اگر تو مدینے کی ریاست ہے پھر اس کو سنسار ہی کیا جائے۔ کہتے ہیں نا کہ مدینے کی ریاست ہے، پھر مدینے کا یہی سزا ہوتی تھی نبی پاک کی موجودگی میں، اس کو زمین کے اندر گاڑ کے اور اس کو سنسار کرنا، پتھر مارنا، زانی کو ایسے ہی رجم کیا جاتا تھا۔ تو چلیے ہم اسی پہ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب بیان کیا جس میں یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام اور میکا علیہ السلام آئے۔ آپ نے فرمایا ہم چل پڑے اور چلتے چلتے ایک تندور کے پاس پہنچے جس کا اوپر والا حصہ یعنی منہ وہ بہت تنگ تھا، اور نیچے والا حصہ یعنی پیٹ وہ کافی کھلا تھا۔ تو نبی پاک اپنے خواب کا بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کے پاس سے گزرے ہیں نا تو دیکھا اس کے اندر مرد اور عورتیں جل رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل اور میکائیل علیہ السلام سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زانی ہیں۔ تو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی زانی کو معافی نہیں ہے، اور قیامت والے دن اللہ کے ہاں بھی اس کو معافی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پوری آدم علیہ السلام کی اولاد کے سامنے ہی اس زانی کو رسوا کیا جائے گا، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ چلیے اس پہ ہم صحیح البخاری کی ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ بالکل ملتی جلتی ہے، اور یہ حدیث کتاب الرؤیا کے اندر آپ کو حدیث مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صبح فجر کی نماز پڑھائی، فرمایا کسی کو خواب آیا صحابہ بیان کرتے تو نبی پاک تعبیر کرتے۔ ایک مرتبہ نبی پاک فرمانے لگے آج مجھے خواب آئی ہے، تو صحابہ سننے لگے۔ نبی پاک فرمانے لگے کہ میں سویا ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دو فرشتے آئے ہیں، لے کے چل پڑے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ کیا دیکھا؟ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے پاؤں کے بل، اور ایک دوسرا آدمی اس کے منہ سے ایک لوہے کی تار ڈالتا ہے ادھر سے اور گدی تک لے کے آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے لے کے چل پڑے تو چلتے چلتے آگے دیکھا ایک آدمی الٹا لیٹا ہوا ہے، تو اس کے سر میں دوسرا بھاری پتھر مار رہا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ کہنے لگے آگے نہ چلیے۔ آگے لے کے چل پڑے تو وہاں پہ ایک تندور کی شکل ہے، منہ چھوٹا ہے، اوپر سے نیچے سے کھلا ہے، اس کے اندر مرد اور عورتیں جل رہی۔ تو نبی پاک فرمانے لگے یہ کون ہے؟ کہنے لگے آگے چلیے۔ خیر یہ حدیث کافی لمبی ہے، میں ذرا مختصر سی کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے تو چلتے چلتے ایک دیکھا کہ خون کی نہر کے اندر آدمی نہا رہا ہے، تو دوسرا جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے دوسرا اس کو پتھر مار کے دھکیل دیتا ہے۔ تو آگے جا کے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور اوپر جا کے ایک درخت کے اوپر گئے ہیں، تو وہاں پہ کچھ نوجوان چل رہے تھے، اور اس سے اوپر جا کے دیکھا تو محل تھا۔ تو نبی پاک فرمانے لگے یہ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ آپ کا ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے مجھے داخل ہونے دے۔ وہ کہنے لگے جب آپ کی زندگی کمپلیٹ ہو جائے گی آپ اس کے اندر ہی داخل ہوں گے۔ خیر انہوں نے نبی پاک فرمانے لگے اتنی سیر کروائی ہے، پہلا بندہ بتایا وہ کون تھا؟ جو پاؤں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی وہ آدمی ہے جو آپ کی امتی دنیا کے اندر رہ کے جھوٹ بولا کرتا، ان کو یہ سزا مل رہی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جس کے سر میں بھاری پتھر لگ رہے ہیں وہ ہے جو دن کو قرآن نہیں پڑھتا، رات بھی سو کے گزار دیتا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ جو تندور کے اندر وہ زانی ہے، یہ بھی اس بدبخت ظالم نے زبردستی زیادتی کی، زنا کیا، ان کی سزا قیامت والے دن رب کے ہاں بھی ہے۔ وہ چوتھا جو خون کی نہر کے اندر نہا رہا تھا وہ سودی کاروبار کیا کرتا۔ پانچویں جو بچے درخت کے نیچے کھیرے تھے وہ جو پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اوپر جو مرد چل رہے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجاہد لوگ ہیں
وہ تھے، یعنی کہ جو میدان میں اندر گئے اور غازی کہلائے، وہ چل پھر رہے ہیں اور اوپر نبی پاک کا محال تھا۔ ناظرین اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو میں نے جو بات سنانی چاہیے وہ یہ تھی کہ جو زانی ہے اس کی سزا دنیا میں تو نبی پاک نے مقرر کر دی، سنسار کرنا ہے، اور قیامت والے دن اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو زانی کو جہنم کے اندر دھکیل دینا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔